السلام علیکم۔ آپ لوگوں کے لیے آج میں روزے کے مسائل لے کر آیا ہوں کہ روزے کے متعلق چند مسائل جن کا عام زندگی میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس قسم کی جتنی بھی اسلامک ویڈیوز ہیں آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ روزے کے حوالے سے یہ چند میڈیکل مسائل ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش ہیں، آپ کے علم میں رہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تاکہ ہم مریض حضرات کی رہنمائی کر سکیں۔ یہ یاد رہے کہ رمضان کے روزے کے بدلے اگر کوئی پوری زندگی روزے رکھے تو رمضان کے روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ تو چلتے ہیں جی آپ مسائل کے بارے میں۔ نمبر 1، آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ کان یا آنکھ خراب ہے تو دوا نہیں ڈالتے، فاسد نہیں، اگرچہ اس کا مزہ گلے میں محسوس ہو۔ اگر گلے تک جو ہے نا وہ چلا گیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ سکتا ہے، اگر نہیں گیا تو پھر روزہ نہیں۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو کان کے پردے سے جو ہے نا وہ گلے تک آ سکتی ہے، تو یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن عام حالت میں اللہ معافی دے کسی کا پردہ نہیں پھٹا ہوتا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ، کیونکہ ناک میں اگر دوا ڈالیں گے تو ناک کے ذریعے حلق تک جا سکتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو 2-3 باتیں بتا دی ہیں کہ ایک آنکھ، ناک اور کان، ان 3 چیزوں سے ناک میں ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کان اور آنکھ میں ڈالیں گے تو نہیں ٹوٹے گا، بشرط یہ ہے کہ گلے تک دوا نہیں جانی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے یا گلوکوز کی بوتل میں ایمرجنسی کی صورت ڈرپ لگوانے یا خون لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ وہ انجیکشن آئی وی رگ میں ہو یا آئی ایم میں لگوایا جائے۔ یعنی کہ روزے کی حالت میں پہلے تو ایک عام حقیقت چلتی تھی کہ انجیکشن لگوایا جی وہ ٹوٹ گیا، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ ہی ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ نمبر 3 ہے روزے کی حالت میں دمہ کا مریض انہیلر جو کہ سانس کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھیپھڑوں کی تکلیف میں نیبولائزر استعمال کرے یا سی سی یو میں مریض کو آکسیجن دوا سمیت کے استعمال کروائی جائے تو ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آکسیجن بغیر دوا کے استعمال کی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد ہے مسواک کا استعمال روزے کی حالت میں جائز ہے، مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد ہے ٹوتھ پیسٹ، ماؤتھ واش، لیسٹرین، گلے کے ڈراپس، گلیسرین کے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ چیزیں افطاری کے بعد استعمال کروائی جائیں۔ اس کے بعد ہے عام لوگ نسوار کرتے ہیں، گٹکا ہے یا سپاری ہے یا کوئی اور چیز ہے جو زبان کے نیچے دل کی تقویت کی گولی ہو گئی یا زبان کے نیچے سپرے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے لازمی بات ہے کیونکہ اس کا اثر حلق تک جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ روزے میں دانت نکلوانا یا دانت پر دوا لگوانے میں غالب گمان ہے کہ وہ دوائی گلے میں چلی جائے، کیونکہ دانت کا آپ کا خراب ہے تو آپ دوائی لگائیں گے، غالب گمان ہے نا کہ آپ کی دوائی گلے تک جا سکتی ہے، اگر دوائی گلے تک جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو زبان اس کے علاوہ جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ یہ کام مغرب کے بعد کیا جائے، اگر آپ لوگ روزہ افطار کر لیتے ہو تو روزہ افطار کرنے کے بعد آپ لوگ یہ استعمال کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ روزے میں دانت نکلوانا، یہ تو آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد ہے انڈوسکوپی یا اینجیوگرافی، جس میں صرف کیمرہ ڈال کر پیٹ، آنتوں، دل کا معائنہ کیا جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے ساتھ دوا بھی داخل کی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یعنی کہ پائپ ڈال کر آنتوں کے ذریعے جو ہے وہ نکالا جائے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کہ نارمل ہے، اس سے تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر دوا ڈالیے، دوا تو پیٹ میں جائے گی، حلق کے ذریعے اس کا یعنی کہ احساس بھی ہوگا تو اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے جو خون کا سیمپل لیا جاتا ہے، یا آپ لوگوں کو گردے واش ہو رہے ہیں، کینولا واش وغیرہ پاس کرنا ہے تو جو خون نکالا جاتا ہے، یا شوگر چیک کرنے کے لیے جو خون نکالا جاتا ہے، تو اس کے اپنا جو نکالا جاتا ہے، کسی کو خون عطیہ کرنے سے روزہ ہوتا ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خون عطیہ کرنے سے اگر کمزوری ہونے کا خطرہ ہو جس سے روزے رکھنے کی طاقت نہ رہے تو یہ مکروہ ہے، لیکن سب صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی الگ بات ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے یہ روزے کے چند مسائل جو میرے سامنے گزرے تو سوچا آپ لوگوں کے دوشگار کر دوں، پلیز ان سب پر عمل بھی کریں
اور نئی ویڈیو کا انتظار کرنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ شیئر کا بٹن بھی کر دیا کریں تاکہ نئے لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچتی رہے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔